کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ صحابہ ہمارے بڑی شان والے، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، صحابہ ہمارے بڑی شان والے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام صدر مجلس محترم سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ، دیگر علماء، میری جماعت کے خطباء، طلباء، اساتذہ اور میرے اہل توحید بھائیوں، میری آپ کی اس
سرگودا شہر میں سالانہ کانفرنس میں یہ پہلی حاضری ہے اور میرے لیے باعث سعادت اور باعث فخر ہے۔ تا حد نگاہ آپ کا یہ پروقار مجمع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اہل حدیث نہ کم تھے اور نہ کم ہیں۔ جسے یقین نہیں آتا وہ آ کے دیکھ لے۔ یہ آج اہل توحید کا اجتماع ہے الحمدللہ۔ مجھے اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ کی محنتیں بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کی دین سے وابستگی اور محبت بھی نظر آ رہی ہے۔ آج کا موضوع عظمت صحابہ ہے۔ ظاہر بات ہے ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا اور ان لوگوں نے نبی مکرم کا زمانہ پایا۔ اپنی آنکھوں سے رحمت عالم کی زیارت کی، اپنے کانوں سے آپ کی باتوں کو سنا، اور نہ صرف سنا بلکہ اپنی زندگیوں میں انہیں بسایا اور آگے اپنے بعد آنے والے لوگوں تک ان باتوں کو، ان افعال کو، ان سنن کو پہنچایا۔ صحابہ کی عظمت کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ انہوں نے رحمت عالم سے جو کچھ سنا منو عن آگے پہنچایا۔ اور دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں، طلباء سبق یاد کرتے ہیں، ممتحن ایک پرچہ بناتا ہے، کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، کاغذ قلم ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، سوال نامہ ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے اور طلباء سے کہا جاتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب لکھ دیجیے۔ بڑا آسان معاملہ ہے، لیکن صحابہ کرام سے جب اللہ نے امتحان لیا تو کاغذ اور قلم پکڑا کر کچھ سوال ہاتھ میں نہیں تھمائے، ایسا امتحان لیا۔ دنیا جانتی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا اور کمر سے رسنے والے پانی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا۔ سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر ایک ہاتھ ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا ہاتھ دوسرا بازو دوسرے اونٹ کے ساتھ، ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر جسم کے 2 لخت کر دیے، 2 ٹکڑے کر دیا جسم کو۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین نے امتحان لیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھایا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا کس طرح امتحان لیا۔ ایک ایک اللہ اکبر لفظ کہنے کی صحابہ کرام کو قیمت ادا کرنی پڑتی۔
ارے مجھے اور آپ کو تو پکی پکائی کھیر مل گئی، ہم نے اسلام کو کمایا نہیں، موروثی دین ہمیں مل گیا۔ نانا مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ابا مسلمان تھا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لہذا ہم بھی مسلمان۔ ایک ایک کلمے کی قیمت صحابہ کرام کو ادا کرنی پڑتی، ایک ایک جملے کی قیمت ادا کرنی پڑتی، جبھی صحابہ کرام کو دین کی قدر تھی۔ ہمیں وہ قدر نہیں، بن مانگے دین مل گیا، بن مانگے اسلام مل گیا، بن مانگے قرآن مل گیا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو آزمائش کی چکی میں ایسا پیسا، لیکن وہ بھی بالکل کندن بن کر نکلے۔ سونے کو جس بھٹی میں مرضی ڈال دو، سونا سونا ہی رہتا ہے، کبھی رنگ نہیں بدلتا، کبھی ڈھنگ نہیں بدلتا۔ ساری کی ساری بھٹیوں سے گزرنے اور نکلنے کے بعد بھی کندن بن کر سامنے آتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا بھی یہی عالم تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کٹ مرنے والے، ایک ایک بات پر عمل کرنے والے، بڑی محبت سے آپ کی باتوں کو سننے والے۔ اللہ رب العالمین بھی آپ کی لاج رکھتا، صحابہ کرام کی لاج رکھتا۔ ایک نابینا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس سرداران قریش بیٹھے ہیں۔ نابینا آپ کی آواز کو سن کے مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے سوچا یہ تو مسلمان ہے، یہ تو اپنا ہے، اگر سرداران قریش اس کی وجہ سے اٹھ کر چلے گئے تو میری محنت ضائع ہوگی۔ کہا عبداللہ کچھ دیر رک جاؤ، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ابھی تم اس محفل میں نہیں بیٹھو۔ چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل میرے پیغمبر کو، میرے حبیب کو جا کر کے بتلا دو، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى۔ اے حبیب آپ نے ماتھے پر بل ڈال لیے، تیوری چڑھا لی، اس لیے کہ آپ کی مجلس میں ایک نابینا آیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ کس جذبے، کس محبت اور کس چاہت سے آیا ہے۔ یہ عدلی بد نصیب تو آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ تو بڑی محبت سے آیا تھا، آپ نے کیوں منہ پھیرا؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا رحمت عالم کی جناب میں جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوتے، آپ اپنے کندھے سے چادر اتارتے، زمین پہ بچھاتے اور فرماتے عبداللہ یہاں بیٹھو، اللہ رب العالمین نے مجھے تیری تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی تعظیم رب العالمین بھی کرتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے۔ اللہ نے جب صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا تو تقوی کے سوا ان کے دلوں میں کچھ نہیں پایا۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے اندر موجود ہے۔ ہر ایک صحابی ایک سے بڑھ کر نیکیوں کے جذبے دلوں میں سجائے، گناہوں سے بچنے کی رغبت دلوں میں رکھے ہوئے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، نیکیاں نہیں چھوڑیں گے، یہ جذبات دل میں لیے ساری کی ساری زندگی رحمت عالم کی خدمت میں کھپا دی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الایمان۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کا بیج بویا، ایمان کا بوٹا اللہ رب العالمین نے خود لگایا۔ زینہ فی قلوبکم، صحابہ کے دلوں میں اس بیج کو لگانے کے بعد اس کی آبیاری بھی اللہ خود کرتا رہا، اللہ رب العالمین اس کی آبیاری کرتا رہا تاکہ ایمان کا پودا پنپتا رہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جس طرح ایک تجربہ کار کسان ایک بوٹا لگانے کے بعد گوڈیاں کر کر کے اس کے آس پاس اگنے والے خضرو پودے، خضرو جھاڑیاں نکال نکال کے پھینکتا ہے تاکہ زمین کی انرجی، زمین کی قوت اس پودے کے لیے برقرار رہے جو میں نے لگائی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے جب صحابہ کے دل میں ایمان کا بیج لگا دیا، کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پھر میں نے کفر جیسی بوٹی، نافرمانی جیسی بوٹی، ہر طرح کی بوٹیاں میں نے جڑ سے نکال کے پھینک دی۔ نہ صحابہ کے دل میں کبھی کفر کو پنپنے دیا، نہ کبھی نافرمانی کو پنپنے دیا، صرف ایمان کا بوٹا تناور ہو کے درخت بن گیا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے یہ محبت ایمان کی ڈالی۔ ارے ساری کی ساری کائنات آج ایمان کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، لیکن صحابہ وہ جماعت تھی جن کو ایمان تلاش کیا کرتا تھا۔ ہر پوری کی پوری کائنات میں ہر چیز کا ایک الگ برتن ہوتا ہے۔ سرمے کو آپ پلیٹوں میں نہیں رکھتے ہیں، آپ سرمے دانی میں رکھتے ہیں۔ عطر کے لیے الگ سے عطر داں ہوتے ہیں، الگ سے شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ گلاس میں یا کٹورے میں نہیں رکھتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک الگ برتن ہے، الگ چیز ہے۔ میٹھے کے لیے بھی آپ نے الگ برتن رکھے ہوتے ہیں، سلونے کے لیے بھی آپ نے الگ رکھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا سلیقہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ایمان کو رکھنے کی بات کی تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دلوں کا انتخاب کیا، صحابہ کے دلوں کا انتخاب کیا ایمان کو رکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا بوٹا لگایا، ایسا بوٹا لگایا، اور ظاہر بات ہے جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو منتخب کرتا ہے تو اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ہمیشہ۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ سوال کرتی ہے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے، ایسا بھی شخص ہے دنیا میں کہ جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں، جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی شخص ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے ہاں کہا تو میرے ذہن میں فوراً بات آئی کہ اب جب میں یہ پوچھوں گی وہ کون ہے تو آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن میں نے جب پوچھا کہ وہ کون ہے آپ نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے بڑے تعجب سے پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ عمر کی اگر اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو پھر میرے ابا کی نیکیاں تو رہی نا، کیونکہ حضرت عائشہ کی نظر میں یہ سب سے بڑا پیمانہ تھا۔ جب اتنا بڑا پیمانہ حضرت عمر کا ہے تو پھر ابو بکر کی نیکیاں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حیران ہو کر پوچھا اللہ کے سچے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، پوچھتی ہے ابو بکر کی نیکیوں کا اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے ستاروں کو،
عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، وہ ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کچھ لوگوں نے یہاں تک کرتا پہنا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے یہاں تک، کچھ لوگوں نے پنڈلی تک، اور عمر نے اتنا لمبا کرتا پہنا ہوا ہے کہ وہ پورا زمین تک لٹکا ہوا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ عمر کا علم ہے جس نے سر سے لے کر پاؤں تک عمر کو پورے کا پورا ڈھانپ رکھا ہے. ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا قرآن اترتا ہمارے گھر میں تھا لیکن اترتا عمر کی مرضی کے مطابق تھا. عمر کسی چیز کو پسند کر لیتے، اللہ کے حبیب کو مشورہ دیتے، اللہ رب العالمین کو مشورہ پسند آتا، اللہ رب العالمین جبریل کو بھیج کر انہیں قرآن کی زینت بنا دیتا اور اس احکام کو حضرت عمر کی مرضی اور رائے کے مطابق اتار دیتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. ان کے کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی اور بدزبانی سے کام لیتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں ان کے بارے میں. یہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، ایک مخصوص ایام ہیں، مخصوص دن ہیں، محرم کی پہلی سے لے کر 10 تک وہ تبرے صحابہ کرام پر کیے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ خدا ان لوگوں کو غارت کرے. اور میں تو کہتا ہوں اکثر ہمارے اہل حدیث علماء بڑی دھواں دھار تقریریں کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پیٹنا حرام ہے، اور یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص گریباں پھاڑے اور منہ پہ تھپڑ مارے اور جاہلوں کی طرح آوازیں نکالے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ پیٹنا حرام ہے، سینہ کو بھی حرام ہے، یہ حرام. ٹھیک ہے حرام، اللہ کے رسول کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. آپ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا. لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کیوں روکتے ہو؟ آپ کیوں روکتے ہو کہ نہ پیٹو؟ میں تو کہتا ہوں جس سینے میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو ان سینوں کو سدا پیٹتے ہی رہنا چاہیے. ساری زندگی پٹنے دو ان کو، ان کی سزا یہی ہے اللہ رب العالمین نے دنیا میں رکھ دی ہے. یہ صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی وجہ سے، جو ان کا بغض ان کے دلوں میں ہے، ان سینوں کو یہ بغض جب تک نہ نکلے پٹتے ہی رہنا چاہیے. بلکہ ان کی چھریوں کی دھار ختم ہو جائے تو تم دھار لگا کر دوسری چھری پکڑا کہ اس کو چھوڑو، اس سے پیٹو. اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزائیں دی. صحابہ کرام کا ایمان اتنا مثالی تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو معیار بنا کر اس دور کے یہود و نصارہ سے کہا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی ایسا ایمان لائے جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر فاروق ایمان لائے، عثمان غنی ایمان لائے، علی المرتضی، طلحہ زبیر ایمان لائے، اگر یہ لوگ بھی ایسے ایمان لے آئے تو پھر یہ مومن ہیں، پھر یہ ایمان والے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ ہدایت پا گئے، یہ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدت، اللہ کی توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ایک ایک بات پر، ایک ایک اشارے پر، اللہ کے رسول کی ایک ایک بات پر کٹ مرنے والے، جان قربان کر دینے والے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ
رہے ہیں, خطبے میں فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے کی دہلیز پار کر رہے ہیں, سنا کہ بیٹھ جاؤ, وہی بیٹھ گئے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے کہ بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے, ایک قدم بھی آگے نہ نکلے, ایک قدم. اور صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ دین کی جو اساس ہیں دو باتیں, ایک اللہ کی توحید اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار. یہ دو باتیں صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں توحید کے بارے میں کوئی ریب ہو, کوئی شک ہو. ہرگز نہیں, پختہ ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر. بلکہ اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ لوگ توحید میں شک کر رہے ہیں, فوراً حضرت عمر کی تلوار بے نیام ہو جاتی. اللہ کے رسول اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں, ہر وقت تیار رہے. یہ دو باتیں صحابہ کرام کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ ایسی جماعت جو ہمارے اسلاف ہیں, ایسی جماعت دی ہے جو ہمارے لیے مثال ہے, نمونہ ہے. ہم ان کو دیکھ کر, ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کے قالب میں ڈھالنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور صحابہ کرام کو اللہ نے ایسی مثال بنایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا, صحابہ نے کر کے دکھایا. ہو سکتا ہے. جو بھی چیز ہے, تراویح کا مسئلہ ہے, رفع الیدین کا مسئلہ ہے, آمین کا مسئلہ ہے, جو چیز صحابہ کرام نبی رحمت کو دیکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, امامت فرماتے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے اما ابن زبیر ومن وراہ وان للمسجد للجۃ. وہ مسجد نبوی جس کی چھت کھجوروں کی ہے, جس کی دیواریں کچی ہیں. عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی, انہوں نے بھی آمین کہی اور صحابہ کرام نے بھی آمین کہی. اور جب سب نے آمین کہی تو فرمایا مسجد نبوی ان کی آمین کی آواز سے گونج اٹھی. اور اب یہ لوگ چڑھتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے وہ جانثار تھے جو ایک ایک سنت کو اجاگر کرنے والے, ایک ایک سنت کو پھیلانے والے, گھر گھر پہنچانے والے, نبی رحمت کی سنتوں کو بیان کرنے والے. وائل بن حجر, مالک بن حویرث, عبداللہ بن عمر رفع الیدین کو بیان کرتے ہیں کہ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں, اللہ کے رسول اذا افتتح الصلاۃ, جب آپ نماز کو شروع کرتے, وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ, اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, اور جب رکوع کے لیے سر اٹھاتے, رفعهما كذلك, اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے تھے. بعض روایات میں حذو منکب ہے, بعض روایات میں حذو شہمۃ اذن ہے, کانوں کی روح کے برابر تک اٹھاتے تھے. اب یہ صحابہ بیان کرتے ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ تیسری مرتبہ اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ, جب آپ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے, جب بھی آپ ایسا کرتے. صحابہ کرام نبی کی پوری زندگی کو محفوظ کیے ہوئے ہیں, ایک ایک ادا محفوظ کیے ہوئے ہیں کہ آپ نماز کیسے شروع کرتے, ہاتھ کیسے باندھتے. وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ, آپ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے, پھر دونوں کو پکڑ کر آپ سینے پر رکھتے. اور ویسے بھی دیکھا جائے کسی کی محبت اور یاد کا مرکز, سرگودا والو دیانتداری سے بتاؤ, دل ہوتا ہے یا پیٹ ہوتا ہے؟ ذرا بولے. دل ہوتا ہے. اور کراچی والوں کا دل تو سینے میں ہے, سرگودے والوں کا آپ بتا دیجئے. کسی کا دل پیٹ میں ہوتا ہے نہیں. اور اللہ کو پیٹ تھام کر یاد کرنے سے دل تھام کر یاد کرنا بہتر ہے. دل تھام کر اللہ رب العالمین کو یاد کیا جانا چاہیے. پیٹ تھام کر تو سبھی یاد کرتے ہیں. ہم دفتر جاتے ہیں, آفس جاتے ہیں, فیکٹری جاتے ہیں, کھیت میں جاتے ہیں, زمین میں جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں پیٹ کے لیے جاتے ہیں. اب مسجد میں آیا ہے 10 منٹ, 12 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ کے لیے, اب تو پیٹ کو چھوڑ دے,
وہی سب کے پیٹ بھرنے والا ہے، انشاءاللہ آپ کے بھی پیٹ بھرے گا۔ تو صحابہ کرام نے نبی مکرم کی ایک ایک سنت کو زندہ رکھا، ایک ایک سنت کو۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، کسی چیز کو معمولی نہیں جانا۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جاتے ہیں، اور سفر میں جاتے جاتے راستے میں کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں اللہ کے رسول کچھ دیر ٹھہرے تھے، کچھ دیر بیٹھے تھے، وہ وہاں جا کر اتنی دیر ٹھہرتے ہیں، اتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ حضرت عمر آتے ہیں اور آ کر کے بیت اللہ کا طواف شروع کرتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ لینے کا وقت آیا، بوسہ دینے سے پہلے رک گئے اور رک کر کہا، اے حجر اسود، میری نظر میں تو ایک پتھر ہے اور پتھر سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرا یہ بوسہ دینا صرف اس وجہ سے ہے کہ میرا محبوب تجھے بوسہ دیتا تھا، میں تیری کسی تقدس کی وجہ سے یا تیری کسی اہمیت کی وجہ سے تجھے بوسہ نہیں دیتا، نبی مکرم کی سنت کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہ باتیں صحابہ کرام نے ہمیں بتلائیں اور سکھلائیں کہ دین جو اصل نام ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اور یہ بات ہم نے صحابہ کرام سے سیکھی۔ یہی دو باتیں ہیں اور اسی پر سارے دین کی اساس ہے کہ بندگی اللہ کی، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسا کہ محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کا کوئی موقع، کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین اس کائنات سے غافل ہو۔ وہ ہر وقت آپ کی پکار کو، آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حتیٰ کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں جا کر اپنے رب کو پکارا تو رب العالمین اس کی پکار سے بھی غافل نہیں تھا۔ فرمایا وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو، جب گھر سے ناراض ہو کر کے وہ چل پڑا، وہ یہ سمجھا کہ ہم شاید اسے روک نہیں پائیں گے، وہ پار لگ جائے گا، لیکن رب العالمین فیصلہ کر چکا تھا۔ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق اسے دریا میں ڈالا گیا، مچھلی نے لقمہ بنایا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں پکارا۔ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، سیدنا یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو اندھیروں میں پکارا۔ رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکا میں ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ سرگودا والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کا، یا اللہ بھی اللہ ہی، اللہ رب العالمین کا نام آیا۔ ذرا اونچی آواز سے کہیے تاکہ سرگودا کے عقیدے کے پرانے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو جائے۔ کس کا نام آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، یونس ہمیں اس مشکل میں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت
قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہ رب العالمین، پیغمبر بھی اس کے آگے عاجز ہیں، ساری کی ساری کائنات رب العالمین کے آگے عاجز ہے۔ رب العالمین وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہم تو فلاں کی بیعت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں عدالت لگے گی، اللہ حساب و کتاب لے رہا ہوگا، ہمارے حضرت جی کھڑے ہوں گے، نعوذ باللہ اللہ کو اشارہ کریں گے، اللہ کہے گا چلو جانے دو، یہ اس کا مرید ہے۔ اللہ رب العالمین جس دن قیامت برپا کرے گا، ساری کی ساری کائنات دوسرے نفخے کے بعد جب قبروں سے نکلے گی، اللہ کو جب تک منظور ہوگا، سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری کائنات حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑی رہے گی۔ کسی کو جرت نہ ہوگی کہ اللہ کو کہہ سکے اللہ تو حساب کیوں نہیں لیتا۔ ساری کی ساری کائنات مجبور کھڑی ہوگی، کسی کو جرت بھی نہ ہوگی۔ بابا آدم بھی ہوں گے، بابا موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، اسماعیل، یعقوب اور یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ ساری کی ساری کائنات کھڑی ہے۔ آج کائنات کا مالک اس کائنات سے ناراض ہے، حساب نہیں لیتا۔ ساری دنیا منتظر کھڑی ہے، حساب نہیں لیتا، اللہ ناراض ہے۔ سارے انبیاء کے پاس یہ کائنات جائے گی، ایک ایک کے پاس۔ اللہ سے کہو کہ حساب کتاب شروع کرے۔ ابھی جنت اور دوزخ میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، اللہ حساب ہی نہیں لیتا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو گیا، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، اللہ حساب نہیں لیتا۔ اللہ سے کہو کہ حساب لے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو۔ ارے اس وقت بھی تو آؤ گے، اس وقت بھی تو آؤ گے، ان کے جھنڈے تلے تو آج سے کیوں نہیں؟ اس وقت بھی تو آؤ گے، آج سے یہ عادت کیوں نہیں ڈال لیتے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ساری کی ساری کائنات میرے پاس آئے گی، میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ وہ دعائیں اللہ مجھے اس وقت سکھلائے گا، اس وقت رب العالمین سکھلائے گا، میری زبان پر وہ دعائیں جاری ہوں گی، میں رب العالمین سے درخواست کروں گا، وہ درخواستیں کرتا رہوں گا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل توڑتا مانگیے، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، مانگیے نوازا جائے گا۔ اللہ کے حبیب سے کہا جائے گا اللہ کے رسول آج مانگیے، اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات میں، اس بھری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب مانگیں گے، اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اس حبیب سے، اس رسول سے، اس محبوب سے آج سے دوستی بنائیے۔ آپ فرماتے ہیں ان لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر۔ اللہ نے میرا نام ماہی بھی رکھا ہے جس کے ذریعے کفر اور شرک اور بدعات کو مٹاتا ہوں۔ انا الحاشر، اللہ نے میرا نام حاشر بھی رکھا ہے۔ الذی یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ،
قیامت کے دن میرے قدموں کے نشان پہ رب العالمین ساری کی ساری کائنات کو میدان معاشر میں جمع کرے گا. اس وقت بھی تو رحمت عالم کے قدموں کے نشان ڈھونڈو گے تو آج دنیا میں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آپ نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. اللہ نے میرا نام عاقب رکھا ہے، وہ عاقب جس کے بعد اللہ نے رسالت اور نبوت کے سارے دروازے بند کر دیے. آپ نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کی کوئی گنجائش ہوتی، میرے بعد نبوت کی کوئی گنجائش ہوتی، عمر ضرور اس دروازے سے داخل ہوتا، عمر ضرور پیغمبر ہوتا. لیکن عمر پیغمبر نہیں بنا، اس لیے کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے دروازے بند کر دیے. تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور جو اللہ رب العالمین کی توحید ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ان دونوں چیزوں سے معمور تھی، دونوں چیزوں سے بھری ہوئی تھی. لہذا ساری زندگی اگر ہم صحابہ کرام سے دین کو لیتے ہیں تو ہمیں وہی خالص دین ملتا ہے جو اللہ رب العالمین کے قرآن میں ہے، جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی احادیث میں ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام انہی دو کو اپنا معیار سمجھتے تھے، انہی دو کو دلیل سمجھتے تھے. صحابہ کے بڑے بڑے اختلاف بھی انہی دو باتوں پہ ختم ہوتے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کا نبی مکرم کے رخصت ہونے کے بعد جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اختلاف ہوا وہ یہ اختلاف ہوا کہ عمر تلوار نکال کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا. یہ ایک بڑی عجیب بات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حضرت عمر نے فرمائی کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میں گردن مار دوں گا. سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں. ابو بکر صدیق آتے ہیں، پہلے حجرہ اقدس میں جاتے ہیں، چہرہ انور سے چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں. عمر فاروق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ لا یموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا. صحابہ کرام نے دونوں کے دعوے سنے. ابو بکر کا دعویٰ بھی سامنے ہے کہ اللہ کے حبیب فوت ہو گئے. عمر کا دعویٰ بھی سامنے ہے، اللہ کا نبی فوت نہیں ہوا. صحابہ کس کی بات مانے، کس کی بات نہ مانے. ابو بکر بھی درجے میں کم نہیں، عمر بھی رتبے میں کم نہیں. صحابہ نے کس کی بات کو مانا؟ صحابہ کرام نے کبھی کسی شخصیت کو ترجیح نہیں دی. سارے صحابہ مسجد نبوی صحابہ کرام کے وجود سے بھری پڑی ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں دونوں دعووں میں سے دلیل کس کے پاس ہے. صدیق اکبر نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں. جس طرح آپ سے پہلے رسول آئے وہ بھی آئے اور چلے گئے. اللہ کے رسول بھی چلے جائیں، فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، کیا تم دین سے ہٹ جاؤ گے؟ پھر فرمایا انک میت وانہم میتون. اللہ کا قرآن کہتا ہے حبیب آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ جو بے ایمان بدبخت دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں
یہ بھی مرنے والے ہیں۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ کب تک رہیں گے؟ یہ بھی تو مر جانے والے ہیں۔ یہ دلائل کے انبار لگائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عمر کی بے نیام تلوار بھی نیام میں چلی گئی، ان کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ صحابہ کرام نے اختلاف مٹانے کا ہمیں سلیقہ سکھایا۔ جب بھی تمہارے اندر اختلاف ہو، یا اسے اللہ کے قرآن پہ پیش کرو یا نبی کے فرمان پہ پیش کرو۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، اہل حدیث کے دو اصول، عظمت صحابہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب بھی تمہارا کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فوراً اس کو اللہ اور اس کے رسول پہ پیش کرو۔ ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کروں گا۔ رحمت عالم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو دوسرا بڑا اختلاف ہوتا ہے، خلیفہ کون بنے گا؟ خلیفہ کون بنے گا؟ کسے خلیفہ بنایا جائے؟ بعض کہتے ہیں مہاجروں کو خلیفہ بنایا جائے، بعض کہتے ہیں انصار میں سے خلیفہ بنایا جائے۔ لیکن صحابہ کرام کے اس اختلاف میں تیسرا گروہ پیدا ہوا کہ میاں ایک خلیفہ مہاجر بنا لو، ایک خلیفہ انصاری بنا لو، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے دو لخت کر دو۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی حدیث یاد آئی۔ آپ نے فرمایا تھا لَعِمَّةٌ مِّنَ الْقُرَيْشِ، خلافت ہمیشہ قریش کے پاس رہے گی، امامت قریشیوں کا حق ہے۔ حضرت عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، اپنا ہاتھ اس میں رکھا۔ صحابہ کرام ایسے بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہیں، اس طرح اس کی بیعت ہوئی۔ تو گویا صحابہ کرام نے بتا دیا کہ اختلاف جب بھی ہوگا اس کو مٹانے کا یہی طریقہ ہے، یا تو قرآن سے اس کا حل ہوگا یا نبی کریم کی زندگی سے اس کا حل ہوگا۔ اور آج یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ ہماری کانفرنسوں کا، جلسوں کا یہی اصل مقصود ہے کہ لوگوں اپنے اختلافات مٹاؤ قرآن اور سنت کے ذریعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔